ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہے، موجودہ صورتحال ہندوستان میں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس پر مسلمانوں کے لیڈر، رہنما اور علماء دین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ برائے مہربانی ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک انقلابی اور ساتھ عملی جامع کی شکل میں نصیحت آموز اور حکمت بیانی سے سرفراز کرنے کی زحمت کریں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے قاری صاحب نے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس زمانے میں صرف ایک بات کی طرف میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی اگر مصیبت آتی ہے تو لوگ سنبھل جاتے ہیں۔ ہم پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اب سوائے قیامت کے اور کوئی مصیبت باقی نہیں، اگر اب بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو پھر کب متحد ہوئے؟ میں بالخصوص علماء کرام سے اور آپ تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر جو آپسی اختلافات ہیں تو ان کو آپ فروغ نہ دیں، آپ آمین رفع دین کے بارے میں نہ جھگڑیں، اور آپ جو مسلمان بھائی چاہے وہ شرک میں مبتلا کیوں نہ ہو تو آپ ان کو کافر قرار نہ دیں، کافر قرار دینے کی فیکٹریاں نہ کھولیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، اگرچہ کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، لیکن ہم ان کو ان کی ٹھوڑیاں پکڑ کر، ان کے ہاتھ پکڑ کر ہم ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ اگر آپ سے باغی ہو گیا تو کیا آپ اسے کافر کہیں گے؟ کیا آپ اسے مشرک کہیں گے؟ نہیں، آپ اسے سمجھائیں گے، اسے منانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل جو بھی مسلمان بھائی ہیں تو وہ چاہے جیسے بھی کیوں نہ ہو، میرے محترم دوستو، ان کی اصلاح کا کام ضرور کرنا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ فتووں سے نہیں، کفر کے فتووں سے نہیں، شرک اور ہم ان کو مشرک اور کافر نہ گردانے، بلکہ اگر ہم ان کی اصلاح کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اگر ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ رب العالمین ان کو اللہ رب العالمین توحید کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں اپنے آپ کے تعلق سے کہتا ہوں، میرے محترم دوستو، میں ایک بریلوی خاندان کا فرد ہوں۔ میرا جو حقیقی ماموں تھا وہ اقبال آزاد قوال، اسماعیل آزاد قوال کا وہ شاگرد تھا، اور ایسے خاندان سے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو میرے محترم دوستو، نہیں نو امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں۔ اگر ہم ان میں تڑپ کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے اور ہم ان کو دل سوزی کے ساتھ اور ہم اخلاص کے ساتھ اگر ان کو پیغام دیں گے تو انشاءاللہ آج نہیں مانیں گے تو کل انشاءاللہ ضرور مان لیں گے۔ تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بریلوی، دیوبندی، وہابی، صوفی، سلفی، یہ سارے کے سارے اختلافات مٹا دیں، کلمے کی بنیاد پر آپ امت کو متحد ہونے کا پیغام دیں، اور باقی جو کچھ اصلاحات ہیں تو انشاءاللہ ہم آپس میں درد مندی کے ساتھ کر لیں گے، لیکن یہ زمانہ ان اختلافات کو فروغ دینے کا نہیں ہے۔ آپ نے سبرامنیم سوامی کے خطاب سنا، کہا، وہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جھگڑے ڈالیں، دیوبندی، بریلوی، وہابی، سلفی، صوفی، اس چیز کو ہم فروغ دیں تاکہ مسلمان لڑتے رہیں اور ہم ان پر حکومت کرتے رہیں۔ تو جس دن اگر مسلمان اس بات پر متحد ہو جائیں کہ بھئی ہم کلمے کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محول الاحوال ہے، مقلب القلوب ہے۔ اگر ہم نے اسے راضی کر لیا تو پھر میرے محترم دوستو، وہ خود جس طرح سے یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں کو اپنے طرف سے دور کر دے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم اتحاد کا پیغام دیں اور ان کے لیے اپنے سینوں کو ہم کھول کر رکھیں۔ تو میں یہی پیغام آپ تمام بھائیوں کو دے